إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ احزاب میں آیت نمبر 66 ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے ہم جہنم میں الٹ پھلٹ کریں گے. ان کی ون سائڈ نہیں جلائیں گے. الٹ پھلٹ کرنے کا معنی یہ ہے بلکہ ان کے جسموں کو تبدیل کرتے رہیں گے اور ان کے چہروں کو بھی الٹ پھلٹ کرتے رہیں گے. یہ اس وجہ سے ہوگا تاکہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو آگ پکڑ لے. العیاذ باللہ. اور وہ اس جلنے کے دوران کہہ رہے ہوں گے ہے کاش کہ ہم دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے، ہے کاش کہ دنیا میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے. ان کی حسرت اور ان کا افسوس اس بات پر ہوگا کہ دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی بات نہیں مانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. اس بنیاد پر وہ جہنم میں جل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے چہرے جہنم میں الٹ پھلٹ کر رہا ہے. وقالو، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے ربنا یا ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی اور اس کے رسول کی نہیں مانی تو کس کی مانی ہے؟ اطعنا سادتنا، ہم نے سرداروں کی بات مانی تھی، وڈیروں کی بات مانی تھی، جن کو دنیا میں مصنوعی طور پر بڑا بنا دیا گیا تھا یا جو بڑے بن بیٹھے تھے، ہم نے ان کی بات مانی تھی. وَقُبَرَاءَنَا، اور اپنے بڑوں کی بات مانی تھی. یہاں قرآن کریم نے دو لفظ استعمال کیے، سادتنا و قبراءنا. سادات، سادات سید کی جمع ہے، مردار سردار ہیں، وڈیرے ہیں. اور قبراء کبیر کی جمع ہے، کبیر سے مراد علماء ہے، اور عام علماء نہیں، وہ علماء جو علماء سو ہیں، جو لوگوں کو علم کے نام پر، وحی کے نام پر، دین کے نام پر بے دینی کی بات بتاتے ہیں.
اپنے مفادات کی بات بتلاتے ہیں، تحقیق کی بات نہیں بتلاتے۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں کبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی باتیں مانی تھی، فَأَضَلُّونَا، اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ لا محالہ یہ گمراہی کوئی دنیاوی امور میں نہیں ہے، دنیاوی امور میں ہم سب آزاد ہیں، اپنی مرضی کا کام کرتے ہیں، اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کیا ہوا ہے، اور جس چیز میں ہمارا فہم، ہماری عقل ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اس میں فائدہ ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں۔ دین کے حوالے سے ہم نے اپنی سوچوں کو مقید کر رکھا ہے، اس لیے اب یہ جہنم کے اندر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ گمراہ کا معنی یہ ہے کسی اصل مقصد سے گم ہو جانا، صحیح بات کو نہ پا سکنا، اپنے ذہن سے کسی صحیح بات کو نکال دینا، اپنی منزل سے ہٹ جانا، اور یہ منزل آخرت کی منزل تھی۔ اس آخرت کی منزل کے بارے میں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن کریم نے 3 طبقے ایسے بیان کیے ہیں جو امت کے لیے بڑی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ ایک مستکبرین کا طبقہ ہے۔ مستکبرین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو امور سلطنت سنبھال کے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو سلطہ دیا ہے، حکمرانی دی ہے، اور پھر اس کے باوجود وہ امت کی رہنمائی اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور قواعد کے مطابق نہیں کرتے، امت کو راہوں پر ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے انتظامی امور میں ذرا ذرا سی بات پر وہ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے حادثے اور سانے سے گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین، امور اسلامیہ کے حوالے سے ان کی تگ و دو زیرو ہوتی ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو امت کے لیے بربادی کا سبب بنتا ہے۔ قرآن کریم نے ان کا نام لیا ہے۔ اور دوسرا طبقہ یہاں بیان کیا قرآن کریم نے کہ جہنم میں پڑے ہوئے لوگ، جن لوگوں کے بارے میں شکایت کریں گے وہ سادات لوگ ہوں گے، سادات، سید، چودھری، وڈیرے، وہ چاہے دینی پیشوا ہو چاہے وہ سیاسی پیشوا ہو، یہ طبقہ بھی اپنے مفادات کی خاطر عام لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بات سمجھنے نہیں دیتا، صحیح بات جو میری آخرت کے اعتبار سے میرے مفاد میں ہے اور میرے دنیاوی اعتبار سے مفاد میں نہیں ہے، اس بات پر وہ چشم پوشی اختیار کر کے امت کو دنیا کے مفادات کی طرف لگاتے ہیں تاکہ اس سے منفعت حاصل کریں۔ یہ دوسرا طبقہ ہے، جہنمی اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں، اطعنا سادتنا، اللہ ہم نے ان سرداروں کی بات مانی تھی، وقبراءنا، اور ہم نے اپنے علماء کی بات مانی تھی۔ علماء، ہمارے علماء، امت مسلمہ کی بد نصیبی یہ ہے کہ ہم آج منتشر ہیں، اور اس امت مسلمہ کے انتشار میں 80% جو جرم ہے وہ ان علماء کا ہے جو دلائل کو چھپاتے ہیں، جو حقائق کو چھپاتے ہیں، جو اپنے مذہب کی عصبیت میں اللہ اور اس کے رسول کی واضح بات کی تعویل فاسدہ کرتے ہیں اور امت کو غلط راہ پر لگاتے ہیں۔ اور 20% جرم ان لوگوں کا ہے جو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں اور دلائل کی پیروی نہیں کرتے، ان سے پوچھتے نہیں ہیں، تگ و داؤ نہیں کرتے، اپنے آخرت کے مفاد میں۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں
وہ منافق جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کی چند شکلیں بیان فرمائی تھی، اور شاہ صاحب نے کہا، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے، کہ اگر اس زمانے کے اعتقادی منافقین کو اس امت میں اس زمانے میں دیکھنا چاہتے ہو تو 4 ان کی نشانیاں بیان کی تھی۔ ایک وہ لوگ جو ہر معاملے میں اپنے عالم کے ساتھ ہیں، اپنی برادری کے ساتھ ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ ہیں، جو خاندان کا دین ہے وہ میرا دین ہے۔ یہ نفاق کی ایک شکل ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ آپ کا دین وہی ہے، آپ کا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، آپ کا دین آپ کی برادری نہیں ہے۔ جب انسان اس سوچ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی بڑی سعادتیں چھین لیتا ہے۔ جب وہ اپنے خاندان کے اور اپنے علماء کے دین کو حرف آخر سمجھتا ہے، جو میرے متعلق میری نسبت سے عالم ہے، یا جو میری خاندان اور برادری ہے، اور جو میرے علاقائی اعتبار سے دینی سلسلے ہیں، میں اس کو ہی دین سمجھتا ہوں۔ جو لوگ دین کہہ دیتے ہیں میں بھی کہتا ہوں یہ دین ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس زمانے کے اگر منافقوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ صفت رکھنے والے اس معاشرے میں ان لوگوں کو دیکھو۔ عبداللہ ابن عمر بہت بڑے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھتے ہیں۔ ان کے باپ عمر بن عاص ہیں، یہ کفر میں بڑے کٹر تھے، اتنے شدید تھے کفر میں کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے نزدیک اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس قدر کبھی ہی تھا، پورے معاشرے میں کسی کا چہرہ میری نظر میں اتنا کبھی نہیں تھا۔ یہی وہ شخص ہے جو حبشہ مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، یہ بھی ان لوگوں کو پکڑوانے میں حبشہ تک گیا تھا، اتنا کٹر ہے۔ بعد میں بڑی دیر کے بعد یہ مسلمان ہوا ہے۔ اس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ تو ایک سمجھدار آدمی ہیں اور ذہین آدمی ہے، دنیا کو سمجھنے والے آدمی ہیں، پھر آپ کو کیا ہوا؟ آپ اتنی لیٹ مسلمان کیوں ہوئے؟ ہم یہاں ذرا موازنہ کر سکتے ہیں اپنے ماحول میں، اپنے خاندان میں، اپنے قوم برادری میں، اور ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے اتنا سمجھدار آدمی ہے، وہ اس مسئلے کو کیوں نہیں سمجھ سکا؟ اللہ تعالیٰ اصل میں جب انسان اپنے ذہن میں دین کو نہ سمجھنے کا جمود بٹھا لیتا ہے اور دیکھا دیکھی میں جو دین چل رہا ہے اسی کو دین سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ساری صلاحیتیں چھین لیتا ہے، دماغوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ بڑے بڑے فطین، بڑے بڑے ذہین، ڈاکٹر، انجینئر، لیکن آپ دیکھیں شرک کے مارے، بدعت کے مارے کیفیتیں کیا ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں کبھی جستجو ہی پیدا نہیں کی کہ حقائق کو پرکھیں، دلائل کو سیکھیں، اپنی آخرت کے ساتھ مخلص بننے کے لیے۔ بھائی وہاں کوئی درویش، کوئی مولوی، کوئی مرشد، کوئی بزرگ، کوئی امام، کوئی خاندان، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بڑا چچا تایا، وہاں تو رشتے سارے منقطع ہو چکے ہوں گے۔ وہاں کامیابی کی ایک راہ اور جو امید کتاب و سنت میں واضح موجود ہے وہ انسان کی سچائی اور کتاب و سنت سے سچی وابستگی ہے، اس کی بنیاد پر قیامت کے دن نجات ہے۔ اس سے پوچھا گیا آپ بڑے ذہین تھے، لیٹ مسلمان کیوں ہوئے؟ فرمایا اصل میں ہم چھوٹے تھے اور اپنے بڑوں کے تابع تھے۔ ہمارے بڑے سردار، بڑی پگڑی والے، بڑے تبے والے، جبے والے، وہ محفلیں لگاتے تھے، پیغمبر دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ہمارے بڑے بغیر کسی سوچے سمجھے پیغمبر کی دعوت کو رد کر دیتے تھے، کبھی جادوگر کہہ دیتے تھے، کبھی مجنون کہہ دیتے تھے، کبھی کہتے تھے یہودیوں سے پڑھ کے آیا ہے، کبھی کہتے تھے اس پر شیطان نازل ہوتا ہے، کبھی کیا کہتے تھے، کبھی کیا کہتے تھے۔
چونکہ ہم عقل میں، فہم میں، سوچ میں اپنے بڑوں کے تابع تھے، ہمارے بڑے انکار کرتے تھے تو ہم بھی محمد کے دین کا انکار کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے چل رہا ہے، سب سے بڑا بت آتا ہے، ایک نوجوان دین کو سمجھتا ہے، مل گیا اس کو کوئی دین پہنچانے والا، کوئی مبلغ، کوئی حدیث جاننے والا، اس نے اس کو حدیث دکھا بھی دی، بات بتلا بھی دی، لیکن اس کے سامنے جو بہت بڑا بت کھڑا ہوتا ہے، جس کو عبور کرتے ہوئے وہ کترا رہا ہوتا ہے، وہ خاندان کا بت ہے۔ کہتے قوم کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی، میں یہ عمل کر دوں تو پھر کس کس کو جواب دینا پڑے گا؟ فرمایا بڑوں کے تابع تھے، ہمارے بڑے ریفیوز کرتے تھے، انکار کرتے تھے، رد کرتے تھے، ہم بھی رد کرتے تھے۔ جب بڑے مر مک گئے، اللہ تعالیٰ نے بڑا ہمیں بنا دیا، اور پھر اپنے سر پہ جب وزن آیا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہمارے پاس آ گئی۔ ہم نے پیغمبر کی اس دعوت پر غور خوض شروع کیا، سوچنا شروع کیا۔ یہ ایک بات بتلا رہا ہے، یہ ایک بات کی دعوت دے رہا ہے، اس کی حقائق کو پرکھے تو صحیح۔ جب پرکھا تو چند لمحوں میں معلوم ہو گیا کہ محمد کی دعوت سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ رکاوٹ تھی، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ایمان کے مقابلے میں نفاق کی ایک خصلت ہے یہ کہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، چونکہ ہم بائی چانس مسلمان ہیں، جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں جو دین دیکھا ہے وہ دین ہے، اس سے نہیں ہٹنا، مر مٹ جانا ہے، اس سے نہیں ہٹنا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں نفاق کی علامت ہے، اس زمانے کے منافقوں کی یہ خصلت تھی۔ اور دوسری خصلت کیا ہے؟ مال و دولت کے نشے میں پڑا ہے، اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ تیسری خصلت کیا ہے؟ اپنے مال بڑھانے میں لگا ہے، مال کو بڑھانے کی فکر میں اسلام کی فکر نہیں ہے۔ اور چوتھی خصلت یہ ہے کہ زبان سے ہم نبی کے نام پر ہونٹ ہمارے خشک ہو جاتے بولتے بولتے، گردنوں میں بل پڑ جاتے ہیں، گردنیں وجد میں آ کر مارتے مارتے، اور ہاتھ چومتے چومتے ناخن گھس گئے ہیں، لیکن نبی کی یہ محبت زبان کی حد تک ہے، عمل کی حد تک نہیں ہے۔ بس زبان سے انکار کرنا باقی ہے۔ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کی رسالت کا صرف زبان سے انکار کرنا باقی ہے، باقی عملی طور پر ٹوٹلی انکار کر چکے ہیں، صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں۔ فرماؤ اس زمانے کے اگر منافقین کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو دیکھو جو دنیا میں نبی کا نام تو لیں گے، وہ بھی آ کے کہتے تھے اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، ایمان والوں سے ملتے تھے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہودیوں کے منافق بھی مسلمانوں سے ملتے تھے، کہتے تھے ہاں ہمیں معلوم ہے کہ اس نبی کی نبوت سچی ہے، اس کی نشانیاں تورات میں موجود ہیں، اس کی نشانیاں، اس کے دین کی نشانیاں انجیل میں موجود ہیں۔ اور پھر یہ جب واپس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ان کے اصل یہودی وہ کہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے تم ان کے دین کی حقانیت کو بیان کرتے ہو، قیامت والے دن یہ محمد تم پر اللہ کے ہاں حجت قائم کر دے گا کہ انہوں نے میرے دین کا اقرار تو کیا تھا لیکن مانا نہیں تھا، اس کو اپلائی نہیں کیا تھا۔ ایسا کیا کرو، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر اسلام کی حقانیت کو بیان نہ کیا کرو۔ آج مسلمان کی کیفیت کیا ہے؟ مسلمان عملی اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے منکر ہو چکا۔ جہاں بھی میرا مفاد ہے میں وہاں رک جاتا ہوں، کوئی حیثیت نہیں ہے سنت کی، نبی کی بات کی پیروی کی، اللہ کے رسول کے فرمودات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس زندگی کے لیے لاہ عمل کی۔ میرے نزدیک اس وقت تک حیثیت ہے
جب تک میرے مفاد بچے رہتے ہیں، مفاد پہ آنچ آنا چاہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالجبر اپنی ذات پر لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کی بے شمار نشانیاں ہمیں معاشرے میں ملتی ہیں۔ دینداروں کا دین اس وقت بڑا واضح ہو جاتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور اس کے مقابلے میں ذاتی دنیا کا کوئی نقصان ہو۔ اب چیک کر لے کہ یہ کیا کرتا ہے، اپنے اس نقصان کو نقصان نہیں ہونے دے گا، البتہ دین کا نقصان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس شخص کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایمان کی خصلت نہیں ہے، یہ نفاق کی خصلت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ کہتے ہیں جہاں پھر یہ جاتے ہیں ہم ان کو جانے دیتے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان افسد الدین، دین کو جس چیز نے سب سے زیادہ خراب کیا ہے، سب سے زیادہ جس چیز کو دین کو جس نے خراب کیا ہے، فرمایا وہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک امور سلطنت کو سنبھالنے والے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے، حدود اللہ کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ نمبر دو فرمایا وہ پیشوا جو سیاسی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے لوگوں کے بڑے بن بیٹھے، چودھری وڈیرے، جو لوگوں کے عقائد کو اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں، جس طرف چلانا چاہے، اور ان کا نام انہوں نے لیا احبار السوء، برے علماء۔ برے علماء، برے علماء کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے صحیح نصوص کی بے جا تعویل کر کے اپنے مفاسد باطنہ کو دنیا پر لاگو کرتے، اور وہ دلیلیں قرآن کی آیت سے نکال دیتے جس کو اللہ کے رسول نے دلیل نہیں بنایا، جس کو اللہ نے قرآن میں خود دلیل نہیں بنایا۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اور جو قرآن کو لیتے تھے صحابہ کرام، انہوں نے اس آیت سے وہ مسئلہ ثابت نہیں کیا، یعنی قرون اولیٰ میں وہ صحابہ جنہوں نے دین کو سیکھا، اگر سند سے، دین کی سند سے ان صحابہ کو آپ ہٹا دیں، منقطع کر دیں، ایک لمحے کے لیے ان صحابہ کو اس دین کی سند سے، جس سند تک سے ہمیں یہ دین پہنچا ہے، سند سے دین پہنچا ہے، ہمارا دین اس قدر محقق دین ہے، یہ دائیں بائیں کی باتیں نہیں کرتا، یہ ہوائی باتیں نہیں کرتا، ٹبے اور ٹیلے کے پیچھے سے آواز آئی اور دین بن گیا، یہ باتیں نہیں کرتا۔ یہ کہتا ہے من انبا صحابہ، آپ نے بات بتائیے، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ وہ کہتا ہے فلاں نے بتائی، پھر اس شخصیت کو پکڑتا ہے، وہ کیسا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، ایمان والا ہے، بدعتی ہے، فاسد ہے، موحد ہے، مشرک ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے، وہ موحد نکلتا ہے، وہ صادق امین نکلتا ہے، پھر اس سے یہ پوچھتا ہے من انبا کہاوا، یہ بات تجھے کس نے بتائی؟ وہ کہتا ہے فلاں نے بتائی، وہ کہتا ہے فلاں نے بتائی، سلسلہ آگے چلتا ہے تابی تک، اور تابی کہتا ہے صحابی نے بتائی ہے۔ اللہ کی قسم اس صحابی کو بھی آپ ہٹا دیں، تابی ایک بات کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور نبی علیہ السلام سے یہ تابی ملا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ حدیث مرسل ہو گئی، اور مرسل حدیث بھی ضعیف ہے، ہم اس کو دین میں حصہ نہیں دیتے۔ یہ ہمارا دین، تحقیق والا دین، اور ایک وہ دین ہے جو خاندان سے چلا آ رہا ہے، نہیں پتا مغرب سے آیا ہے، مشرق سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کوئی دلیل، کوئی اس کی حقیقت، کوئی اس کی سند، کوئی اس پر تحقیق۔ یہ امت مسلمہ کا حال۔ احبار السوء وہی لوگ ہیں
جو منبر پہ محراب کو استعمال کرتے ہیں اور جم غفیر ان کے سامنے گردنیں جھکا کے بیٹھا ہے اور اس کی بات کو وہ سن رہے ہیں، یہاں اس کی غلطی اور اس کا شر یہ ہے کہ یہ بغیر تحقیق کے ایک بات دین کے نام پر لانچ کرتا ہے، اور سننے والوں کا جرم یہ ہے کہ وہ اس پر جھوم اٹھتا ہے، وہ اس پر جھوم اٹھتا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، ابھی اس ہمارے ربیع الاول کے مہینے میں ایک سلسلہ چلتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کا سلسلہ۔ ولادت کے سلسلے پر ہم خوشی کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ اس خوشی کے سلسلے میں زمین و آسمان کے قلابے ہم بلاتے رہتے ہیں۔ چلیں، آپ کی عقیدت ہوگی، آپ کی محبت ہے، آپ اس محبت میں اتنے سرشار ہو گئے تو آپ اتنا تو کر لیں کہ آپ حد نہ پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی، غمی، محبت، عبادت، ہر چیز کی ایک حد قائم کی ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ اس حد کو وہ کراس کرے، ورنہ وہ شریعت کا سامع ہوگا، اور شریعت پر ہم عمل پیرا ہونے کے لیے ہے، شریعت کو گھڑنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ اب امت مسلمان نبی کے نام پر آپ دیکھیں کیا کیا گل کھلا دیتی ہے، اور یہی منبر پہ چڑھ کر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو بیان کرتا ہے، ایسی ایسی باتوں سے استدلال جو اللہ نے بیان نہیں کیے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیے، جو صحابہ کرام کو دین اللہ نے سکھایا، وہ استدلال، وہ نیکی جو میں کرنے لگا ہوں، اس آیت سے وہ نیکی صحابہ نے ثابت نہیں کی، لیکن یہ ثابت کر رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیکی جو میں لے رہا ہوں، یہ اپنے من کی نیکی ہے، یہ اپنی خواہش کی نیکی ہے، یہ اپنے فن کی نیکی ہے، اور من اور خواہش اور فن کی نیکی نہیں چلتی۔ ایک محدث کا قول ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں، خواہش پرستی پر جو عمل کیا جاتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس پر عمل کرنے سے بہتر یہ ہے، یعنی کسی خواہش کو نیکی بنا دیا جائے، شریعت میں شامل کر دیا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی کتے اور خنزیر پر سواری کر لے، لیکن ایسی نیکی نہ کرے جس کی دلیل نہ اللہ کے قرآن سے ہے نہ محمد کی حدیث سے ہے۔ کسی خنزیر پر سواری کر لے، لیکن یہ نیکی جس کو آپ نے نیکی سمجھا، اللہ اکبر۔ اب ایک طرف اس قدر اس میں زیادتی، اور اس کے مقابلے میں صحیح باتیں جو صحیح بخاری سے لے کر مشکات تک جتنی آپ حدیث کی کتابوں کو آپ اٹھائیں، کتاب و سنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے جانے کی کیفیتیں جو واضح دلائل کے ساتھ موجود ہے، وہ ہم امت کو بتانے کے لیے تیار نہیں بتائیں گے۔ حضرت صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وفات تو وہ مانے جن کے مر گئے ہیں، ہمارا تو مرا ہی نہیں۔ اب یہ جملہ ہے، غور کریں، اس کا معنی ہے کہ آپ نے ابو بکر کو جھٹلا دیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلا دیا، اللہ کے قرآن کو جھٹلا دیا، عمر کے جذبات کو جھٹلا دیا، فاطمہ کے کرب اور اضطراری کیفیت کو آپ نے جھٹلا دیا، انس کی پریشانیوں کو آپ نے جھٹلا دیا، فضل اور علی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری بیماری میں کندھے دینے کو آپ نے جھٹلا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کھودنے والے صحابی کو آپ نے جھٹلا دیا، کفن دینے والوں کو آپ نے جھٹلا۔ اتنی روایتیں ہیں۔ ایک طرف زیادتی یہ ہے کہ محبت کو اتنا بیان کیا کہ نہ اللہ نے وہ بات بیان کی، نہ رسول اللہ نے بیان کی، نہ وہ نیکی صحابہ کے کسی صورت اور شکل میں واضح معاشرے میں پائی گئی، اور دوسری طرف ہم نے وفات کا انکار کر کے
کتنے سلسلے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے وہ سارے ہم نے دفن کر. یہ ہے زیادتی. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اس طرح کے لوگ دین کے اندر بہت بڑے فتنے کا سبب بنیں گے. بہت بڑا فتنہ جن لوگوں کے ذریعے ایک سلطنت امور کے والی لوگ, دوسرا برے علماء نہیں بیان کریں گے, صحیح بات کو کھول کر بیان نہیں کریں. میرا موضوع یہ نہیں ہے, میں آپ کو یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ایک طرف اس قدر دلائل ہیں, ان دلائل کو امت کے سامنے بیان نہیں کرنا, چھپانا ہے. وضاحتیں موجود ہیں, کیا کیا کیفیتیں تھیں. آپ سیرت کا مطالعہ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 29 صفر کی تاریخ سے لے کر 29 صفر سے 12 ربیع الاول تک ساری سیرت کی کتابوں میں, صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, سیرت کی ساری کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ 13-14 دن کی آپ پریشانیوں کو اگر آپ اس زاویے میں اس کا مطالعہ کریں تو آنکھوں سے آنسو بہہ جائے. اس قدر کرب, اس قدر سر درد, اس قدر بخار کی کیفیت. 3 بار عشاء کی نماز کے وقت 3 بار نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ غسل کیا, مسجد میں جانے کے لیے اٹھے, غسل کر کے گرے, بے ہوش ہو گئے. صحیح بخاری کی حدیث. پھر ہوش آیا, نماز ہو گئی نہیں, آپ کے انتظار میں ہے لوگ. اللہ اکبر, آپ کے انتظار میں ہے لوگ. پھر آپ نے کہا رکھو میرے لیے ٹب میں پانی رکھو, ٹب میں پھر پانی رکھا گیا. پھر آپ نے غسل کیا, پھر اٹھ کے مسجد کی طرف ارادہ کیا, پھر غشی کھا کے گر گئے. تیسری دفعہ پھر ہوش آیا, فلما افق. پھر آپ نے پوچھا لوگوں نماز اسلام جو اصل اسلام تھا ہم نے اس کو بھلا دیا. آخری لمحات میں سید عائشہ کہتی ہے جب آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے, میں نے قریب ہو کر آپ کے اس ہلتے ہونٹوں کی جنبش کو اپنی سماعت میں محسوس کرنے کی کوشش کی تو آپ کہہ رہے تھے لوگوں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, برا سلوک نہیں کرنا. یہ انسانیت ہے. ایک طرف انسانیت میں غلامی کو بیان کیا, ظلم نہیں کرنا لوگوں, میں جا رہا ہوں. یہ جوامع الکلم ہے, دنیا سے آپ جا رہے ہیں, اور 2 جامع کلمے بیان کیے. غلام پر ظلم نہیں کرنا انسان ہے, انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, تیرا دین کامل ہے. اور اللہ کے حق ادا کرنے, اور ان حقوق میں سب سے بڑا حق کیا ہے لوگوں الصلاۃ, نماز پڑھنی ہے لوگوں, نماز پڑھنی ہے. ایک اللہ کا حق بیان کیا, ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا حق بیان کیا. یہ نماز کی تیسری دفعہ غشی کھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تیسری دفعہ. پھر اٹھے ہیں, فرمایا نماز تو لوگ انتظار کر رہے. پھر آپ نے غسل کیا, آپ نہیں اٹھ سکے, غشی کھا گئے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں اب جانے کی سکت نہیں ہے, ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھاتے. ہم اس عالم سے, امت کی رہنمائی کرنے والے سے یہ کہتے ہیں کہ تو محبت کو بیان کر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو جس کو موت نہیں مانتا, وصال مانتا ہے, اس وصال کی کیفیتوں کو بھی تو امت کے سامنے بیان کر. حق تو یہ ہے نا, ہم حق بیان کریں. امت کو ہم یہ تلقین کرتے ہیں اللہ کے لیے اہل علموں حق بیان کرو, اور سننے والوں حق سنو, حق سنو, حق سنو. جو حق نہیں سناتا اس سے نہ سنو. یہ بہت بڑی آج عوام میں کوتاہی ہے. علم ہے کہ یہ حق نہیں سناتا, یہ قرآن و حدیث کی غلط تعویل کرتا ہے, یہ اپنی قوم کی, اپنے مسلک کی فیور کرتا ہے. یہ ایک دھڑے کا شخص ہے, اس دھڑے کی فیور میں تعویلات فاسدہ کرتا ہے. حق یہ ہے کہ
اس کی بات کو بھی نہ سنو۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ لگا میں آپ کو ایک حدیث سناؤں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اچھا اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت سناؤں؟ فرمایا نہیں سننی مجھے۔ ابو ایوب سختیانی کی محفل میں، بہت بڑے تابعی ہے، اس کی محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوا کہ لگا میں قرآن کی آیت سنانے لگا ہوں، کان میں انگلیاں ڈال دی۔ بیٹا ساتھ بیٹھا ہوگا، فرمایا کان میں انگلیاں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا ان بزرگوں سے، قرآن سنانا چاہتا تھا، حدیث سنانا چاہتا تھا۔ فرمایا ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، بدعتی ہے بدعتی۔ کون ہے؟ بدعتی۔ اور بدعتی کے منہ سے میں قرآن بھی نہیں سننا چاہتا، بدعتی کے منہ سے میں حدیث بھی نہیں سننا چاہتا، اس لیے کہ پڑھے گا قرآن تعویل غلط کرے گا، مفہوم غلط لے گا، اس لیے میں اس سے قرآن نہیں سننا چاہتا۔ انشاءاللہ اس بات کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔